آپ کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی بے-نظیر. بلاول بھٹو صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ لیکن درمیان میں ایک چیز یہ بھی کہ خان صاحب یہ اکاؤنٹ استعمال کرتے بھی ہیں یا نہیں، جو پیغام ہے وہ براہ راست ان کا ہوتا ہے یا صرف تھاٹ پروسیس ان کا ہوتا ہے؟ اس سے متعلق ہم بڑی دفعہ پہلے بھی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ سن چکے ہیں، تو کس حد تک امپلیکیٹنگ ہوگا یہ؟ علینا یہ جو ٹویٹ ہے، اور میں نے کئی بار پڑھی سمجھنے کے لیے کہ اتنی کنٹروورشل کیوں ہے یہ ٹویٹ. اچھا، اس میں دو تین چیزیں ہیں، الگ الگ چیزوں کی بات کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کسی ایک ایشو پہ بات کی گئی ہو. تو ان پہ پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. ایک تو بات کی گئی ایسٹ پاکستان کی اور جو موجودہ حالات ہیں ملک میں اس کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی. اب اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی سملیرٹیز ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں عمران خان صاحب پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ سب کو پڑھنی چاہیے، وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ 2017 میں تو نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سب کو پڑھنی چاہیے. خیر بہت سی کتابیں بھی آ چکی ہیں 1971 کے حوالے سے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی کیا غلطیاں ہوئی وہاں پہ. خیر یہ ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایلیٹ مافیا کی بات کی، ملک کی معیشت پہ تنقید کی کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ایک ایلیٹ مافیا ہے جس نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے ججز کے اوپر الزام لگائے، 2 ججز کے اوپر نام لے کے ان پہ الزام لگائے، اور ان کی عادت ہے وہ ثبوت کے بغیر اکثر الزام لگا دیتے ہیں. ایک پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے رشوت لی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے خلاف جو ہے وہ فیصلے دیتے ہیں. ایک کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی میرے خلاف، اس لیے میرے اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہیں وہ فیصلے دیتے ہیں. آخر میں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے ایک کال ٹو پروٹیسٹ دیا کہ لوگ نکلیں اور جمہوریت کے لیے. ویسے تو عمران خان صاحب کی سیاست میں کوئی خاص جمہوریت کا لفظ بہت کم ہی سننے کو ملتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگ نکلیں اور جمہوریت کے لیے نکلیں. اب دیکھیں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اکثر کال ٹو پروٹیسٹ دیتی ہے، لوگوں سے کہتی ہے آپ نکلیں، آپ احتجاج کریں مہنگائی کے خلاف، یا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے لوگوں سے کہا جاتا ہے. تو اس میں اگر ایک اس کو دیکھا جائے تو ایسی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ایسی کرتی ہیں. پی ٹی آئی بھی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، اس وقت ملک میں سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی ایک جلسہ کرنے لگتی ہے اور جب بھی پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال دیتی ہے تو اس ساری چیز کو 9 مئی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ اس وقت 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ ریاست جو ہے جب بھی پی ٹی آئی کال دیتی ہے یا خاص طور پہ عمران خان صاحب کو احتجاج کی کال دیتی ہے تو ایک خوف رہتا ہے کہ اگر لوگ نکلیں تو معاملات خراب ہاتھ سے نہ نکل جائے یا معاملات خراب نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں میں غصہ ہے علینا 8 فروری کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ نکلے عمران خان صاحب کی کال میں تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی علینا کہ یہ کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی اس ٹویٹ میں جس پہ آپ ایک ایف آئی اے کا کیس بنا دیں اور مقدمہ چلائیں یا کوئی لیگل پروسیڈنگز ہو. میرے خیال سے ریاست تو کچھ چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. بلاول کہہ رہے ہیں جمہوریت پر حملہ ہے، ہسٹری رہی ہے. بلاول کہہ رہے ہیں جمہوریت پر حملہ ہے. دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آئی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اسپیسیفک ایسی کوئی اس ٹویٹ میں سے ایسی کوئی چیز نکال کے بتایا ہے کہ یہ عمران خان سے اپنے بات کی ہے اور یہ جمہوریت پہ حملہ ہے. میں نے جیسے کہا میں نے کئی بار یہ ٹویٹ بار بار پڑھی ہے سمجھنے کی کہ اس پہ کیوں اتنا شور مچ رہا ہے. مجھے اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. ہاں وہ الگ بات ہے، آپ بحث کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ، بلکہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کو جو ان کی قیادت ہے پارٹی کے، ان کو جا کے عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اس قسم کی اگر کال دیں گے اور کل کو دوبارہ ایک 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو ہم سب کی پھر سے پکڑ ڈھکڑ شروع ہو جائے گی. لیکن بے نظیر آپ کہہ رہی ہیں نا آپ کو تو اس ٹویٹ میں کچھ غلط، لیکن آپ کہہ رہی ہیں نا آپ کو اس ٹویٹ میں کچھ غلط ہی نہیں لگا، تو پھر کیوں سمجھائیں؟ میں غلط نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی نہیں میں نے دیکھیں غلط میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں کہ میرے خیال سے کہ آپ ایف آئی اے کا کیس بنائے اس میں. جیسے بغاوت کی بات کی جا رہی ہے، جیسے سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکثر کال دیتی ہیں، لوگوں سے کہتی ہیں نکلیں، اور یہاں پہ وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک جمہوریت کے نام پہ کہہ دیا ہے کال ہے، اور عدلیہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رول آف لا کے لیے کام کریں. مجھے کچھ ایسا نہیں اس میں نظر آیا کہ اتنا شور مچے اور جمہوریت پہ کوئی حملہ ہے. فخر، کیا آپ کو بھی ایسا کچھ نہیں نظر آیا کہ جمہوریت پر حملہ ہو گیا؟ اور کیس بنانے کی منطق تو بالکل نہیں ہے اس ٹویٹ کے اوپر. علینا اس میں 2 پہلو ہیں عمران خان کے ٹویٹ کے حوالے سے، ایک پولیٹیکل ہے اور ایک ٹیکنیکل ہے. جہاں تک ٹویٹ کا کنٹینٹ ہے، یہ جو پہلا ٹویٹ ایسا نہیں ہے جو کہ متنازع ہے. آپ عمران خان کا
پچھلے کئی مہینوں کے ٹویٹس دیکھ لیں، صرف عمران خان کے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کے ٹویٹس دیکھ لیں تو اس میں اداروں کے سربراہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جو جوڈیشری کے سربراہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کو بارہا ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی کے سربراہ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو آرمی کے جو سربراہ ہیں وہ فرد واحد کے طور کے اوپر یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، باقی آرمی جو ہے وہ اس میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ذہن سازی ہے یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو 9 مئی کے بعد دوبارہ سے ایک شروع ہوئی ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اور پھر یہ پبلک کو دوبارہ سے باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ دوبارہ سے یہ لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے؟ اس کا اگر ٹیکنیکل پہلوؤں کے اوپر دیکھا جائے تو ریاست اتنی کوئی بے بس نہیں ہوتی کہ وہ ٹویٹر ایک اکاؤنٹ ہے وہ اس کو لیگلی آپ اپروچ کر کے بھی جو ٹویٹر کا ہے وہاں سے وہ بند کرا سکتے ہیں کہ ایک شخص کوئی سزا میں جو ہے وہ جیل میں قید ہے لیکن اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ اس طرح کی اوفینسو اور جو ایک آئین اور قانون کے پاکستان کے جو قانون کی اس میں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے باوجود یہ ٹویٹ ہو رہی ہیں، اس کو بند کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایف آئی اے کی جو تحقیقات کے حوالے سے دیکھیں، ایف آئی اے ہو یا آئی بی ہو، یہ ہمیشہ سے ایتھیکل ہیکنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ اگر پتہ نہیں چلایا جا سکتا کہ عمران خان کا اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے، کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایتھیکل ہیکنگ کے ذریعے ماضی میں یہ مختلف لوگوں کو پکڑتے رہے ہیں، ٹریس کرتے رہے ہیں، ان کو یہ اپروچ کر کے کہ جو بھی اگر یہ عمران خان کی اس کے اجازت کے بغیر کوئی آپریٹ ہو رہا ہے تو یہ اس شخص کو پکڑ کے یہ اس متعلقہ اگر پاکستان سے باہر ہے تو اس ملک میں جا کے وہ کر سکتے ہیں اس کے درخواست دے کے۔ تو یہ کوئی اتنا میرا خیال ہے کہ جو ایف آئی اے پہلے بھی اس طرح کے وہ اگنور کرتی آئی ہے، یہ شاید ان کے دلوں میں یہ خوف بھی ہے کہ کل کو یہ پھر حکومت میں آ گئے تو یہ کیونکہ ہمیشہ سے یہ اس طرح کی دھمکیاں بھی لگاتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں جو بھی ہمارے خلاف اس طرح کرے گا، تو یہ کوئی اتنا زیادہ بڑا معاملہ نہیں تھا جس کو یہ سالو نہ کیا جا سکتا۔ اب جہاں تک بات ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کے حوالے سے، دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح یہ جو اسمبلی کے اوپر یہ جو اپوزیشن ہے، جو حکومت ہے، اس کی طرف سے یہ بیانات جو دیے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز آنے والے دنوں میں ہوں گے، خاص طور کے اوپر پچھلے 3-4 دنوں سے جو فضا بنائی گئی ہے، علی امین گنڈا پور کے بیانات ہوں، پھر عمران خان کے اس طرح کے بیانات ہوں، تو اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف کوئی مزید کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور جو ایک زیادہ تر سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے شاید کوئی کارروائی کو روکنے کے لیے یہ اس طرح کی جو اوفینسو ایک پالیسی پی ٹی آئی کی طرف سے شروع کی گئی ہے، شاید یہ اس کو رکوانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹا نقصان ہوگا بجائے اس کے کہ اوفینسو پالیسی سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ نے ایک ٹرم بار بار استعمال کی اور یقیناً ابھی ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان نے بذات خود کی یا نہیں کی، لیکن پارٹی کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ریاکشن اس طرح سے نہیں آیا کہ اس کی مذمت کی گئی ہو یا کہا گیا ہو کہ نہیں جی ہمارے اکاؤنٹ سے ایسا نہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزوں کو اپنے بیانیے میں انکارپوریٹ کیا ہی گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ مزید تقویت دیتا ہے کہ یہ جو پورا تھاٹ پروسیس ہے یہ آتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے، سینئر لیڈرشپ کی طرف سے؟ علینا بالکل آتا ہے۔ دیکھیں وہی بات میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عمران خان میڈیا کے اوپر بیان کرتے ہیں اس کو مزید ایکسپلین کر کے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر تفصیل کے ساتھ اس کو وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ پھر صرف عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نہیں، جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر یہ سارا پوسٹ ہوتا ہے، پھر پوری پارٹی کے جو باقی لیڈران ہیں وہ بھی اس کو کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی وہ کوئی بیانات دے رہے ہیں اور ان کو پارٹی اون نہیں کرتی، بلکہ پارٹی ہمیشہ نہ صرف اون کرتی ہے بلکہ اس کا دفاع بھی کرتی ہے ہر فورم کے اوپر۔